ذوالفقار صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ پھر اس میں تاخیر کی وجہ صرف یہی ہے یا اور بھی ریزنز ہے؟ نہیں، ہمیشہ دیکھیں جب تک کوئی ملا ہوا نہ ہو ڈاکو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکوؤں کے پولیس میں مخبر موجود ہیں، وہ یہاں سے پولیس یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پلان بن رہا ہے، کب ہمارے خلاف ایکشن لیا جائے گا. وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، ان کے کارندے نکل جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، ان کے سیف ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں. ایم پی ایز کے، پولیٹیشنز کے، جاگیرداروں کے، انفلوئنشل لوگوں کے، پیروں کے، وڈیروں کے، یہ سب ان کو پناہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. اگر یہ ڈاکو اتنے ہی انفلوئنشل ہے، یہ پچھلے دنوں ایک مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے گورام بگٹی ہمارے ایم پی اے رہے ہیں، شاہزین بگٹی ہمارے ایم این اے اور فیڈرل منسٹر رہے ہیں. ان کا کوئی بندہ ٹریول کر رہا تھا اور انہوں نے ڈاکوؤں نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا، وہ نہیں رکے، انہوں نے فائر کھول دیا. اس میں جو ہے ایک بندہ مر گیا. یہ ان کی حمایتی تھی. وہ ڈاکو کے مختلف گینگ جو ہے وہ اپنے لوگ بھیجتے رہے ایم پی اے کے پاس اور بگٹیز کے پاس کہ یہ بگٹی تو پھر یہ قوم ہے، پھر ہمیں ماریں گے اور ہمارے لیے مسئلہ کریں گے. وہ بار بار ان کو یہ کہتے رہے کہ بھائی ہم نے نہیں مارا. وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں، دوسرے گروپ نے، تیسرے گروپ نے. ایک گروپ نے مانا کہ میں نے کیا ہے تو اب ہمارے بندے سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا ارجانہ لے لیں، وہ کر لیں. اپنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اس طرح ایک سردار جو ہے بلوچستان کا، جو بارڈرنگ ایریا میں رہتا ہے سندھ کا اور پنجاب کے، اس سے اتنے خوف زدہ ہیں تو فورس اور اسٹیٹ سے کیسے خوف زدہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ میرے خیال میں انٹینشن نہیں ہے. یہ صرف ہمیں ٹی وی پر بتایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کمپین چل جاتی ہے پورے ٹی وی پہ، جو ہے اس پہ بختر بند گاڑیاں ہیں اور جو ہے وہ گنے لے کر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، ایکشن کر رہے ہیں. کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ انٹینشن کی ضرورت ہے کہ خود وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اس کا نوٹس لیں، زرداری صاحب اس کا نوٹس لیں، بلاول بھٹو صاحب اس کا نوٹس لیں. اپنے ہوم منسٹر کو اور آئی جی پولیس کو بٹھا دیں، وہیں اسی ایریا میں جا کے کیمپ لگا کے بیٹھو. جس طرح شعیب سڈل صاحب نے کیا تھا، ان کا ایک ڈی آئی جی ایک ڈاکو نے مار دیا تھا. اس پٹ فیڈر کے ایریا میں وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے تھے. انہی گروہ کے لوگوں کو پکڑ بھی لیا تھا، مار بھی دیا اور اس کے بعد تب واپس آئے. تو اس طرح اگر جو ہے کہ انٹینشن ہونی چاہیے، آپ کی ریزولوشن کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، کس طریقے سے لوگوں کو وہ کرتے ہیں، کس طرح وہ ٹریپ کرتے ہیں. اس کے بعد کوئٹہ کے لوگوں کو لے گئے ہیں، پشاور کے لوگوں کو لے گئے ہیں، پنجاب کے لوگوں کو لے گئے ہیں، سندھ اور کراچی کے جو وہ ہیں وہاں سے لے گئے. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس لینا پڑے گا. صرف یہ ٹی وی پر یہ کیمرے کے سامنے ایکشن لینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے فورس بھیج دیا اور وہ کر دیا. ٹھیک ہے احتشام صاحب، یہ نوٹس کب لیا جائے گا؟ یہ کب اس پہ کارروائی کی جائے گی؟ کیونکہ اتنے جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکوں کا جو شکار ہو رہے ہیں، اس میں آپ 2 ماہ کے اندر یہ جو رپورٹس ہیں 200 سے زائد شہری اور تاجر اب تک اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. تو یہ کیا معاملہ تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں ہاتھوں سے باہر. کہہ رہی ہیں. دیکھیں بات تو یہ کہ نوٹس اگر لیا جاتا تو 2 ماہ میں 200 واقعات جو ہوئے ہیں اور 200 واقعات میں 59 لوگ جو ہے نا وہ تاوان دے کے آئے، پھر 81 لوگ 81 لوگ جو ہے نا لاڑکانہ سکھر سے اغوا ہوئے، 59 جو ہے تاوان دے کے واپس آئے. باقاعدہ ایک ڈاکو انڈسٹری بن گئی ہے. مطلب یہ لغاری صاحب نے صحیح کہا کہ یہ ہمارے سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ ہو رہا ہے، لیکن نامنا یہ اس دفعہ کوئی نیا ٹرینڈ ہے ہنی ٹریپ والا. وہ جس طریقے سے تاجروں کو اور شہریوں کو اغوا کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر ان کے ساتھ سودے بازی ہوتی ہے. تو ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے، سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کنائمنس کے بغیر، پولیس کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتی. پھر اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، چاہے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں تکڑے، یا لارڈس ہیں، سردار ہیں، جو بھی ہیں کرنے والے ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنی بدنامی ہو رہی ہے. باہر کے پریس والے بھی جو ہے نا اس میں ان ایشوز پہ اوپر لکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سیریس امن و امان کا مسئلہ ہے، اور یہ خاص طور پہ سندھ میں اور پھر پنجاب میں بھی ایکولی یہی حال ہے کہ ہم کہیں. تو بلوچستان تھوڑا سا بچا ہوا ہے، وہاں دہشت گردی کچھ اور طرح کے مسائل ہیں. وہ ٹوٹل 4% آبادی ہے، 40% زمین کے حساب سے ان کا علاقہ بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کے پی میں بھی واقعات ہیں لیکن یہ کم ہیں. پنجاب اور سندھ میں لمحہ فکریہ، اور اس پہ میرا خیال ہے نوٹس لینا چاہیے. ابھی حکومت آئی ہے، اب تو میرا خیال ہے سندھ میں تو اب دیکھ رہے ہیں حکومت بن گئی ہے، زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں. اب یہاں پہ ایک بہتر جب تک صوبوں کا اور مرکز کا کوآرڈینیشن نہیں ہوگا، اور پھر یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو ہینڈلر ہیں، سہولت کار ہیں،
جو جیسے دہشت گردی میں بھی مال بناتے ہیں یہاں پہ بھی پیسہ بن رہا ہے. اور میرا خیال ہے اصل بات ہے کہ پولیس کی جب تک یہ نئے سرے سے اس کو ترتیب نہیں دیا جاتا, یہاں پہ باقاعدہ ری آرگنائزیشن نہیں ہوتی, تو میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل سوال ہے کہ پولیس کو کون ٹھیک کرے گا. حکومت کر سکتی ہے آمنا معذرت کے ساتھ, لیکن مجھے لگتا ہے کوئی کرنا نہیں چاہتا. لگتا ہے کہ ان کی انٹینٹ ہی نہیں ہے. چلیں جی, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.